اسلام کا لفظی مطلب ہے فرما برداری کرنا، تابع داری کرنا۔ بندہ مکمل طور پر جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل تابع داری اختیار کرتا ہے تو اس بندے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ کچھ چیدہ باتیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمائی ہیں کہ ان چیزوں پر اسلام کی عمارت رکھی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ بندہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، والحج، اور اگر صاحب استطاعت ہے تو کعبہ بیت اللہ کا حج بھی عطا کرے، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ آقا نے فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں، انہی 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ ابتدا ہے، بیس ہے اسلام کی۔ ایک شخص آ گیا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ، وہ آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 وقتہ نماز بھی ادا کروں، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھوں، اور پھر رمضان المبارک کی راتوں میں قیام بھی کروں، یعنی تراویح وغیرہ بھی پڑھوں، اور پھر زکوٰۃ بھی ادا کروں، تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں کس حال میں ہوں گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے غلام، جو کوئی بھی شخص ہو، آپ تو صرف اپنی بات کرتے ہیں نا، جو کوئی بھی ہو یہ کام کرے کہ اللہ کو واحد لا شریک مانے، مجھے اللہ کا آخری رسول مانے، 5 وقتہ نماز ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے، اور رات کو قیام اللیل کا اہتمام بھی کرے، تو فرمایا جو شخص اس حال میں مر گیا، اسی حال میں فوت ہوا کہ یہ چیزیں کر رہا تھا، تو فرمایا کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اسے صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا، صدیقین اور شہداء کا درجہ عطا فرما دے گا۔ یہ کتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ صدیقین جس نے ساری زندگی سچ بولا ہو، جو سچ کے ساتھ جڑا رہا، اور شہداء، شہید اسے کہتے ہیں جو اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، شہید ہو جائے، لڑتے لڑتے جہاد میں شہید ہو جائے، فوت ہو جائے، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 5 کام ایسے کام ہیں، اگر بندہ یہ ادا کرتا رہے تو رب تعالیٰ اسے صدیق بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ سچ پہ زندگی گزارتا رہا، اور جہاد میں لڑنے والے کے برابر کا اسے اجر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا 5 کام ہیں، 5 کام اگر وہ بندہ کرے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے 5 کام ہیں؟ فرمایا اپنے 5 نمازوں کی حفاظت کرے، اچھے وضو کے ساتھ، اچھے رکوع کے ساتھ، اچھے سجدے کے ساتھ۔ بعض لوگ رکوع جلدی میں کرتے ہیں نا، سجدہ پورا ادا نہیں کرتے، یا وضو میں پوری پختگی نہیں ہوتی، وضو اچھے طریقے سے نہیں کرتے۔ وضو بھی فرمایا اچھے طریقے سے کرے، رکوع اور سجدے بھی اچھے طریقے سے کرے، 5 وقتہ نماز ان کو اپنے اوقات میں ادا کرے، اور پھر رمضان مبارک کے روزے رکھے، حج کرے بیت اللہ کا اگر استطاعت رکھتا ہے اس کی راہ کی، اور اگر اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور امانت دار ہے تو امانت بھی ادا کرے۔ فرمایا جو شخص یہ 5 کام کرے گا میں محمد مصطفیٰ اسے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا میں اسے جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ضمانت مل رہی ہے جنت کی۔ فرمایا داخل الجنہ، وہ ہوگا ہی جنتی، وہ جنت میں چلا جائے گا۔
ایک اور مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان چیزوں کے ساتھ امانت کے علاوہ ایک اور چیز کا اضافہ فرمایا، فرمایا کہ نماز بھی ادا کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، بیت اللہ کا حج بھی ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے، فرمایا کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی بھی کرے، مہمان کی وقرت ضیفہ دخل الجنہ، فرمایا مہمان کی مہمان نوازی بھی کرے، رب تعالیٰ اسے بھی جنتی بنا دے گا۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ اس طرح رب تعالیٰ نے اسلام میں یہ مقام عطا فرمایا، فرمایا یہ چیزیں تم کرتے جاؤ، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ دعا کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔